الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَقَالَ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اسلامی مہینے کے اعتبار سے تیسرا مہینہ۔ یہ مہینہ بھی بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں ہمارے آقا و مولا شافی محشر محبوب رب اکبر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب عالی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اسی ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے تھے، اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہی انسانوں کو، لوگوں کو روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، بے سہارا چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہر انسان خوش ہے۔ آج گھروں کے اندر ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے محبت ہے، اولاد کے دل میں بھی ماں باپ کے لیے محبت ہوتی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے۔ آج ہم اور آپ یہ جانتے ہیں یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ ہم دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اس کی ہمیں جانکاری ہے۔ کیا ہم کبھی سوچتے ہیں، کبھی غور کرتے ہیں ہمیں یہ کیسے پتا ہوگا؟ اللہ ایک ہے، یہ ہمیں کیسے علم ہوا؟ ہم اللہ تک جو پہنچ رہے ہیں، پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہمیں کیسے پتا ہوا؟ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، جنت کی تیاری کر رہے ہیں، جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، آخرت کی زندگی کا علم ہمیں کیسے ہوا؟ ہم تک دین کیسے پہنچا ہے؟ آج ہم محبت دیکھتے ہیں، نفرت کو نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، یہ ہمیں کیسے پتا ہوا؟ یہ سب کچھ ہمیں پتا ہوا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آج دنیا کا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ نہیں تو
اگر ہم غور کریں، اگر ہم سوچیں، ایک وقت تھا 1448 سال پہلے، ایک وقت تھا جہاں پر پوری دنیا میں چاروں طرف کہیں پر بھی لوگ اللہ کو نہیں جانتے تھے، کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ آخرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کسی کو بھی قبر کا علم نہیں تھا، کسی کو بھی جنت اور جہنم کا علم نہیں تھا، کوئی بھی اللہ کے بارے میں نہیں پتا، کسی کو بھی جانکاری نہیں تھی۔ یہ سارا علم، یہ ساری جانکاری اللہ کی کتاب، جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، نمازوں میں تراویح کے اندر ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ ہمیں کون لا کر دیا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر دیا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہوتا تھا، بیویوں کو حقوق نہیں ملتا تھا، ماں باپ کا وہ احترام نہیں تھا، گھروں میں وہ محبت نہیں تھی، لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، زنا، فحاشی اور بدکاری عام تھا، لوگ ایک دوسرے سے نفرت، لڑائی کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس وقت مشین نہیں تھی، آج کے زمانے میں مشین تیار ہو گئی ہے، لوگ پہلے ہی پتا کر لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے، پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے، لیکن یہ معلوم کرنا یا بدلانا یہ قانون کے خلاف ہے، نہیں بدلایا جاتا، لیکن پہلے ہی آج مشین تیار ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا، پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے، لیکن بتاتے نہیں ہیں۔ جاننا اور اس کا پتا کرنا یہ قانون جرم ہے، نہیں بتایا جاتا ہے۔ اس وقت مشین نہیں تھی، اس وقت بیٹا ہو یا بیٹی ہو پیدا ہو جاتے تھے، لیکن بیٹی جب پیدا ہوتی ان کو پتا تھا کہ یہ میرے کسی کام کا نہیں، مجھے اس کو کما کر کھلا کر دینا ہے، کھلانا پڑے گا، اس کو حقوق دینا پڑے گا، اس کے پیچھے بڑی محنت ہے، بڑی قربانی ہے، بڑے پیسے خرچ کرنے ہیں۔ اس لیے لوگ اس وقت کے لوگ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی، خوبصورت بیٹی پیدا ہوتی تھی، چاند کا تارا، لیکن ماں باپ محبت بھی ہے دل کے اندر، کوئی ماں باپ دل کے اندر محبت رکھتے تھے بیٹیوں سے، لیکن ایسا قانون تھا، لوگوں کا ایسی سوچ تھی، لوگ جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تھی نحوست سے دیکھتے تھے کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اگر بیٹی پیدا ہوتی اب اس کو زندہ دفن نہیں کر دیتے تھے، اس کو مار نہیں دیتے تھے، لوگ اس کو تانا دیتے تھے، جو بڑا لوگ ہوتا تھا، جو بڑا آدمی ہوتا اس کے پاس شکایت کرتے تھے، ایسا قانون تھا۔ قرآن مجید میں کہا گیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں سے، ان لڑکیوں کو اٹھا کر پوچھیں گے جن کو زندہ قبر کے اندر دفن کر دیا گیا، یا جن کو آج کے زمانے کے حساب سے ماں کے پیٹ میں یہ معلوم کر لینے کے بعد کہ ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے، یا بیٹی کی وجہ سے نعوذ کرتے ہیں اور بیٹی کو مار دیتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ان بیٹیوں کو، ان لڑکیوں کو، ان کو کھڑا کریں گے اور کہیں گے، ان سے سوال کریں گے کہ بتاؤ تمہارا کیا جرم تھا، تم کیوں زندہ دفن کر دیے گئے؟ وہ بیٹیاں، وہ لڑکیاں اللہ کے دربار میں شکایت کریں گی، کہیں گے کیا اللہ پاک یہ میرے ماں باپ ہیں جنہوں نے مجھے زندہ دفن کر دیا تھا، میری کوئی غلطی نہیں تھی، آپ نے مجھے جو ہے دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ لوگوں کا ایسا سوچ تھا، لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، اس رواج کو، اس رسم کو ختم کیا ہے، جہالت کو ختم کیا، ساری تاریکیوں کو، برائیوں کو ختم کر دیا ہے۔
انسانوں کو انسان بنایا ہے، انسانوں کے اندر محبت کو لایا ہے، انسانوں کے اندر نفرت کو ختم کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہاں پر سوچنے والی بات ایک اور میں سناتا ہوں۔ اللہ تعالی نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، یہ ابھی سورج ہے، سورج کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر روشنی ہے۔ رات کو چاند ہوتی ہے، چاند کی وجہ سے چاہے اندھیرا ہو پھر بھی روشنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند اور تارے کو بنایا، پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد کبھی احسان نہیں جتلایا تو میں نے تمہیں سورج پیدا کر کے دیا، تم میری عبادت کرو۔ اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے چاند کو بنایا ہے، میرا تمہارے اوپر حق ہے، تم میری عبادت کرو۔ اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا، احسان نہیں جتلایا ہے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے ہوا، اگر نہ ہو انسان زندہ نہ رہے، انسان مر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ہوا کو جوڑ دیا ہے۔ پنکھا نہ ہو تو اللہ اپنی ہوا کو جو ہے جاری کر دیتے ہیں۔ انسان سانس لے رہا ہوتا ہے، اپنے سانس کو، اپنی ہوا کو باہر کرتا ہے، نیچے اندر کرتا ہے۔ یہ اللہ نے نظام بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں ہوا دی، میرا تمہارے اوپر احسان، یہ نہیں کہا۔ اور ایک بڑی نعمت، ہر انسان کی زندگی میں پانی بہت زیادہ ضرورت ہے، مفت ہے ہماری زندگی میں۔ ہم کل چلائیں، نل کو جو ہم چالو کریں، جتنا پانی چاہے ہم استعمال کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، اللہ نے مفت کر دیا ہے۔ لیکن اللہ نے کبھی نہ کہا کہ یہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے، کبھی نہیں کہا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے گیہوں اگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کھیتی اگاتے ہیں، جب موسم آتا ہے ہمارے لیے آم اگاتے ہیں، ہمارے لیے پھل اگاتے ہیں، اور ہماری بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیا ہے۔ اتنی نعمتیں ہم نہیں شمار کر سکتے، ہم نہیں گن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دینے کے باوجود کبھی نہیں کہا کہ یہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے، کبھی احسان نہیں جتلایا۔ دنیا کے اندر ایک آدمی کسی کے اوپر احسان کرتا ہے، کسی کی اچھی پرورش کر دی اور احسان جتلا دے، کسی کی مدد کر دے اور احسان کر دے کہ میں نے یہ کر دیا۔ احسان جب جتلایا جاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تانا لگتا ہے، دل کو چبھتا ہے کہ ایک تو میرے ساتھ اچھا کیا اور مجھے احسان جتلا رہا ہے۔ اچھا نہیں لگتا ہے، اگر آپ سوچیں اپنی زندگی میں اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ بات اللہ کے اوپر نہیں جاتی ہے۔ یہ قانون اللہ نے بنایا، اللہ کے اوپر کوئی قانون نہیں چلتا ہے۔ قانون بنانے والا اللہ ہے، نظام بنانے والا اللہ ہے۔ جو قانون بناتا اس کے اوپر کوئی قانون نہیں چلتا ہے، وہ اپنے قانون کو توڑ سکتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے کہ وہ کسی کو مار دے دے، اللہ کا نظام ہے کہ کبھی وہ آدمی زندہ نہیں ہوتا ہے۔ جو آدمی ایک بار مر جاتا ہے کبھی زندہ نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس قانون کو توڑ نہیں سکتے ہیں۔ کوئی آدمی مر گیا اس کو زندہ کر سکتا ہے، وہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا ہے کہ بھائی اس کا بیٹا تو زندہ ہو گیا، میرا بیٹا مر گیا تو میرا بیٹا زندہ ہونا چاہیے۔ یہ ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اللہ کا قانون، اللہ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی جو احسان نہیں جتلایا ہے، لیکن جب اللہ کے رسول اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر انسانوں کو احسان جتلایا ہے۔ اے انسان، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اے انسان، اے مومنوں، اے انسانوں، ہم نے تمہیں چاند دیے، ہم نے تمہیں سورج دیے، ہم نے تمہیں پانی دیے، ہم نے تمہیں ہوائیں دی، ہم نے تمہیں بہت ساری نعمتیں دی، ہم نے تمہیں کوئی احسان نہیں جتلایا، لیکن میں تمہیں اب احسان جتلا رہا ہوں۔ میں اب تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے خزانے میں صرف ایک خزانہ تھا، میرے پاس صرف ایک دولت تھی، میری جھولی میں صرف ایک چیز تھی، صرف ایک ہستی تھی، وہ میرا محبوب تھا۔ میں اپنے محبوب کو ایسے سانچے میں ڈھال کر بنایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے سانچے میں ڈھال کر بنایا ہے کہ آپ کو بنانے کے بعد اس سانچے کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا کہ اب اس سانچے میں کسی کو نہیں بنایا جائے گا۔
جس سانچے میں ڈھال کر اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا تھا. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کو کعبہ کو بنا چکے تھے، جب اللہ کے گھر کو بنا چکے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے دوست، اے میرے ابراہیم، تم میرا گھر بنا چکے ہو، تمہیں کوئی انعام چاہیے تو مجھے بتاؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ، میں آپ سے کوئی دولت کوئی مال نہیں مانگتا. یا اللہ، میں آپ سے کوئی روٹی نہیں مانگتا ہوں. یا اللہ، میں آپ سے کوئی خزانہ نہیں مانگتا ہوں. مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے آپ کے خزانے میں جو صرف ایک چیز ہے وہ میری امت میں، وہ مجھے جو آپ کا محبوب ہے جو صرف ایک ہے وہ مجھے دے دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر وہ ہمیں امت محمدیہ کو، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو اللہ کے خزانے میں ایک تھا اللہ نے ہمیں دے دیا. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے ہیں، دنیا کے اندر سے جہالت ختم ہو گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے اچھے، سب سے بہتر اخلاق والے انسان ہیں. نیٹ پر، انٹرنیٹ پر آپ سرچ کریں، تلاش کریں، موبائل کھولیں اور وہاں پر سرچ کریں اور لکھیں کہ دنیا کا، ساری دنیا میں سب سے بہتر، سب سے اچھے اخلاق والے انسان کون ہے، وہاں پر سب سے پہلے لکھا ہوا آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سرچ کیجئے گا، دیکھیے گا. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ دشمنوں کے لیے، پرائیوں کے لیے، کافروں کے لیے، غیر مذہب لوگوں کے لیے، بلکہ آپ کی ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر آئے تھے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ سارے جہاں کے لیے، ہر مخلوق کے لیے، آسمان کی مخلوق کے لیے، زمین کے نیچے کی مخلوق کے لیے، زمین کے اوپر کی مخلوق کے لیے، جو چاہے جو بھی مخلوق ہو، ہر جنات کے لیے، سب کے لیے آپ جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے. اگر ہم شمار کرنا چاہیں، اگر ہم اپنی نبی کی سیرت کو بیان کرنا چاہیں تو ہرگز بیان نہیں کر سکتے. بڑے بڑے لکھنے والے بڑی موٹی کتابیں، بڑی کتابیں جلدوں میں لکھ ڈالے ہیں، ہمارے نبی کی سیرت کو لکھے ہیں، لیکن کوئی بھی مکمل ہمارے نبی کی سیرت کو بیان نہیں کر سکتے. بڑے مقرر شہداء بیان ہمارے نبی کی سیرت کو، ہمارے نبی کی عظمت کو، ہمارے نبی کے اخلاق کو، ہمارے نبی کے احسان کو بیان کیے ہیں، لیکن کوئی بھی بیان نہیں کر پایا ہے. سب عاجز آ گئے اور یہ کہنے پر جو ہے مجبور ہو گئے بعد از خدا بزرگ کو یہ قصہ وقت کر کہ ساری کائنات میں سب سے پہلے اللہ ہے، اس کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول دنیا کے اندر آئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہمیں اس احسان کو یاد کرنا ہے، ہمیں اس احسان کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنا ہے، ہمیں اس احسان کو ہر وقت، ہر لمحہ، پوری زندگی جو ہے اپنی زندگی کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے. ہم اپنے نبی کی سنت کو جو ہے ہم یاد کرنا ہے. جو تعارفی طور پر، جو بنیادی طور پر جو چیزیں ہیں، ہمارے نبی کے نام، ہمارے نبی کے والد کے نام، ہمارے نبی کی جو اخلاق ہیں اور ہمارے نبی کی جو سیرت ہے، موٹی جو چیزیں ہیں، وہ سب کچھ جو ہے ہمیں یاد ہونا چاہیے. ہمیں بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے بنیادی طور پر ہمارے نبی کے اخلاق کیا ہے، ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے، ہمارے نبی کے نام کیا ہے، ہمارے نبی کے والد کے نام کیا ہے،
ہمارے نبی کی گھریلو زندگی کیا ہے؟ ہم اس کو یاد کرنا ہے، اپنے بچوں کو یاد کرانا ہے۔ اگر ہم یاد کریں گے، اپنے بچوں کو یاد کروائیں گے، تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا اور قبر کے اندر بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وقال تعالی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وقال تعالی وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء اهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة وحمزة وسد الله واسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون